دوستو آپ اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی موسیٰ علیہ السلام، لقب کلیم اللہ اور صفی اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام صفی اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ نسب نامہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں، اور نسب نامہ یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن قاحث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہی نسب نامہ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ ولادت باسعادت: حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 700 برس بعد پیدا ہوئے اور 120 برس عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک: حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ لو۔ اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا، وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی۔ گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنو کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا، اور وہ ایسے تر و تازہ تھے گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ شرم و حیا: شرم و حیا اور جسم کو چھپا کر رکھنا پسندیدہ اوصاف اور کئی صورتوں میں شریعت کو مطلوب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان اوصاف سے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے اور اپنا بدن چھپانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ حج مبارک: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حج کی کیفیت سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وادی ازرق سے گزر ہوا تو فرمایا، گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام ایک وادی سے گزرے تو پوچھا، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی گئی، یہ فلاں فلاں وادی ہے۔ ارشاد فرمایا، گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر رمی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اونٹنی کی لگام کھجور کی چھال کی ہے، اور آپ علیہ السلام اونی جبہ پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام: آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے 1 سال بڑے تھے۔ حوصلہ مندی، بردباری اور فصاحت و بلاغت جیسے عظیم اوصاف سے مزین تھے۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرمایا، اور فرعون کو دعوت توحید دینے میں انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا۔ صحائف اور تورات کا نزول: اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، پھر آپ علیہ السلام کا کتاب الہی یعنی تورات عطا کی، اور آپ کے واسطے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اس کتاب سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ اور مزید ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت و رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ فی زمانہ تورات اس حالت میں موجود نہیں جس میں وہ نازل ہوئی، بلکہ اس میں یہودیوں نے بہت تحریفات کر دی ہیں، جیسا کہ قرآن عظیم الشان میں بہت جگہ پر اس تحریفات کا بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے اوصاف: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور نبی اور رسول تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ آپ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت یعنی بڑے مقام والے اور مستجاب الدعوات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بہت بڑی وجاہت والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں،
اور بارگاہ الہی میں قرب کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا، اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں سے نہ مل سکے۔ تو اگر ان کی دعا سے اولاد یا دنیا کی دیگر نعمتیں مل جائیں تو کیا مشکل ہے؟ البتہ نبوت کا باب چونکہ بند ہو چکا ہے، اس لیے اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔